وہ جیسے میں نے کہا جی میری باری ہے، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، تاریخ کا بڑا مشہور لطیفہ، اور اس کو مختلف لوگوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس لیکچر کو، اس میں نے بعض لوگ دیکھا ہے جی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے مسکرائے ہوں گے. میں نے کئی چہرے دیکھے وہ اتنے سنجیدہ ہیں، تو مجھے ڈر لگ گیا چیمبر میں آ کے ایسا کیا ہوا ہے. مطلب میں اپنے لوگ نہیں ہم اپنے لیکن گھبرائے ہوئے، مطلب ڈرے ہوئے جیسے بیٹھے، شاید مسکرانے کی عادت نہیں ہے. پتہ نہیں مولانا عمران صاحب کہاں بیٹھے، عمران بشیر صاحب آئے نہیں. وہ میں تو ان کو ملتا ہوں تو میں تو سنجیدہ ہی نہیں رہ سکتا. میرے پاس تو غیر سنجیدہ ہونے کا سب سے بڑا جواز ہوتا ہے کہ عمران بشیر مجھے مل گئے. تو میں نے اس لیے لطیفے سے آغاز کیا. یہ لطیفہ سن لیجیے گا جی. ہوا یہ کہ آج سے 100 سال پہلے جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اور پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو اس سارے وکٹورین ٹائم پہ، کیونکہ یہ ساری بر صغیر کی پہلی دفعہ تھی کہ فوج منظم کی گئی تھی. اس سے پہلے جو فوج ہوتی تھی وہ سب کے سب اسٹیٹس کی تھیں، لائک بہاولپور اسٹیٹ کی اپنی فوج تھی، اور اسی طرح باقی کہہ لیجئے ریاستوں کی اپنی افواج تھیں. تو ایک منظم فوج کا جو کانسیپٹ تھا، یہ پہلی بار کلونیل ٹائم پہ بلڈ ہوا ہے سارے کا سارا. تو خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ جیسے یہاں پر ذاتیں ڈیفائن کی، یعنی آپ ریسرچ کا ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ آج سے 150 سال پہلے ایک انہوں نے جرمن سے لے کے افغانستان کے سب لوگوں کے چہرے مورے دیکھنے شروع کیے. اب ریسرچ کا لیول دیکھیں آج، یعنی ہماری ریسرچ کا لیول تو یہ ہے کہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نوٹس بنے بنائے لیں، یہ ریسرچ ہم سے کروائیں. آپ بچر کیا حالت ہوگی. اور اس وقت وہ یہاں ریسرچ کروا رہے ہیں، مکھٹے منہ چہرے ہمارے کیسے ہیں. اوپر کی بیلٹ دیکھ کے آئے ہیں سارے جو ہمارے رشیا کی اسٹیٹس ہیں، تو آپ کو کہیں ادھر سیالکوٹ میں چینے چینے سے مل جائیں گے. تو آپ کہیں گے یار یہ پھینے اور چینے کیوں ہیں. یہ بیسیکلی برے صغیر کی جو ساری بیلٹ ہے، اس میں پوری کی پوری ایک پورے ریجن کی، کیونکہ حکمران آتے رہے الیگزینڈر کے ٹائم سے، میوزیم کے سٹور میں نیچے انہیں کو 26-27 مکھٹے مل گئے. اب میں ذرا سمجھانا چاہوں گا مکھٹا کیا ہوتا ہے، پھر لطیفے کی طرف واپس آؤں گا. مکھٹا دراصل آج اگر آپ کہہ لیجئے کہ دانت کا آپ نے کوئی اگر دانت لگوانا ہے آرٹیفیشل، تو وہ سائز لے لیتے ہیں، وہ کلے ہوتی ہیں، چاک ہوتا ہے. تو اسی طرح چہرے پہ لیپ کر کے، اور اس لیپ کے بعد اس لیپ کو اتار کے پھر اس میں میٹل ڈال دی جاتی تھی. یہ مکھٹے انہوں نے ڈھونڈے کہ ہمارے برے صغیر کے لوگوں کے کو 250 طرح کے چہرے ہیں، ان کے ناک، ان کے جبڑے، ان کی آنکھیں، ان کے قد، ان کے کاٹ، سب چیزیں ریکارڈ. میکلیگن پہلا شخص تھا جی جس نے ذاتوں برادریوں کا انسائکلوپیڈیا. تو میں حیران ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسائکلوپیڈیا وہ کتنا فائن اور ریفائن ہے کہ میری گرینڈ ماں جو اس کی ہسٹری پوری راجپوت آپ نکالیں اگر کئی 100 سال کی، یہ کرو تھی سرگودا سے شروع کر کے اوپر میاں والی، چکوال، پنڈی، جہلم، گجرات، سیالکوٹ تک اینڈ ہو جاتی تھی. پرفیکٹ. آج بھی آپ فوج میں نکالیں تو آپ کو سب سے زیادہ سولجر جو پنجاب کی پوری بیلٹ میں سے ملتا ہے، اس بیلٹ کا ملتا ہے. میں ذات برادری پہ زیادہ نہیں جاتا. طور پہ کیا کیا جاتا تھا، جنگ میں بھرتی کر دیا جاتا تھا. اب اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ، مثلا میرے گرینڈ پا جب سیکنڈ ورلڈ وار میں گئے تو میرے پاس ان کی پکچرز پڑی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی، عراق کی. ہمارے بے شمار انڈو پاک کے جوان وہ شہید ہوئے اس ساری بیلٹ میں جا کے. ایون کہ آپ کا جہاں افریقہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قبرستانوں میں ہمارے جوانوں کے نام لکھے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور ان کی عمر. جوئی صاحب نے ایک بڑی تفصیلی تقریر کرنے کے بعد اور تفصیل سے سب بتانے کے بعد کہ اب آپ پہ بات آ گئی ہے اور کہا کہ اب بھرتی کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ایک جوان نے ہاتھ کھڑا کر دیا. جوان نے ہاتھ کھڑا کیا تو صاحب نے کہا جی ہاں جی تسی شامل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی چوئی صاحب جی گل ساڑھے تے آ گئی تو ملکاں کو لڑائی نہ ہی کرے، کٹ بڑی پہنتی. گزارش یہ ہے کہ میری باری آ گئی ہے، میں اس سارے آج کے سیشن کو جو موضوع اور عنوان دینا چاہتا ہوں وہ موضوع اور عنوان یہ ہے، دنیا والا کاروبار اور کاروبار کی دنیا کی تاریخ میں سب سے خوبصورت واقعہ جو مجھے دنیا کی تاریخ میں ملا ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کاروباری لوگ جو بزنس کرتے ہیں، میں کیونکہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بزنس کرنے والوں کی، ہم یہ سب مظلوم طبقہ ہیں. بنیادی طور پہ کاروباری طبقہ سب سے مظلوم طبقہ ہے پاکستان میں. کیسے؟ پاکستان میں اندھیرا اجالا ڈرامہ بنتا ہے، اس سے پولیس کا امیج اچھا ہو جاتا ہے. پاکستان میں الفا بریوو چارلی بنتا ہے، اس سے فوج کا امیج اچھا ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایک ڈرامہ تھا جس میں ساجد صاحب تھے، اس سے پتہ لگا کوئی اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتا ہے.
لیکن پاکستان میں واحد طبقہ بزنس مین ہے جو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک کی اکانومی کو بہتر کرتا ہے، جس سے امپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ایکسپورٹ بڑھتی ہے، ملک کا جی ڈی پی بہتر ہوتا ہے. لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں پاکستان میں ہر شعبے کی برانڈنگ ہوتی ہے، کاروباری طبقے کو ایز ہیرو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا. اور میں آپ سب سے درخواست کروں، جہاں پورے سیالکوٹ نے مل کے ایک ایئر لائن بنا لی ہے، ایسے اس پہ بھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا بھی شیئر ہے. یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہر بندے واقعی اتنے شیئر ہیں، کیونکہ پچھلے 2 ماہ سے تو لاہور میں مجھے کتنے لوگ مل چکے ہیں جن کے پی اے اور پی ایس کہتے ہیں صاحب کو مبارکباد دی ہے. میں کہتا ہوں جی کس بات کی؟ کہتے ہیں سی ایم لگ رہے ہیں. تو 250 کو سی ایم کو مبارکباد تو میں دے چکا ہوں. اسی طرح مجھے جو سیالکوٹ سے ملتا ہے وہ کراچی کی فلائٹ میں ملے یا لاہور میں ملے تو وہ کہتے ہیں یہ جڑا جہاز اڑ رہے ہیں میرا بھی شیئر ہے. من لگتا ہے کسی نے ٹائر لیا، کسی نے پیچ لیا، کسی نے پر لینے، کسی نے پٹرول پوایا. شک پڑتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے کہ کوئی دھکا لگانے کے لیے بھی شیئر ہوگا. حضور والا یہ بھی مجھے راز آپ نے بتانا ہے یہ کیسے، یہ یعنی اتنے لوگوں کا شیئر کیسے. اچھا اب آپ سے گزارش میں کروں گا کہ دنیا کی کاروبار کی ہسٹری میں ایک ایسی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے. حضور والا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ حوالہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک تصدیق ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں رقم چیز ہے. ہمارا بڑا ہی چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہے، ہم کتاب سے دور ہیں. آپ خود ٹریول کرتے رہتے ہیں، اس دوران میں بھی سفر میں تھا، بلکہ لاسٹ میری قاسم بھائی سے جب بات ہوئی ہے تو میں بینکاک کے بزنس کلاس کی ویٹنگ لاؤنج میں تھا اور مجھے کسی بزنس مین نے آ کے کہا کہ قاسم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ میرے خیال اس وقت یو کے میں. اب آپ دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروباری طبقہ، ان کی سب سے بڑی ایسٹ ان کا کاروبار نہیں ہے، بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت ایسٹ کریڈیبلٹی ہے. یہ اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار جاپان ہارتا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کی وجہ سے اور ایٹم بم گرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ نقصان انسانوں کا ہو جاتا ہے ایٹم بم کی وجہ سے کہ آج تک وہاں اپاہج بچے پیدا ہو گئے، اس وقت میں بھی جاپان سرنڈر کر کے ویپن گرا کے ایک بات کا صرف وعدہ لے لیتی ہے ان کی حکومت، ان کا جو اس وقت کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی سب کچھ کر دیجیے، ہمیں تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ویپن چھین لیں، ٹینک چھین لیں، سب کچھ چھین لیں، فوج چھین لیں، تعلیم ہم سے نہ چھینیں. کیوں نہ چھینیں؟ آپ تعلیم نہیں چھینیں گے ہم وہ بن جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں. لہٰذا وہی ہوتا ہے، ایک سمپل پرنسپل پہ پورا جاپان کھڑا ہوتا ہے، ایک سمپل پرنسپل پہ. اور وہ پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ وہ پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم نے ایک کام پہ عمل کرنا ہے. اور میں آپ کو پھر کہوں گی اس وقت بھی پوری قوم، پوری بزنس کمیونٹی، اور یہ تحریک اگر ہم سیالکوٹ چیمبر سے شروع کریں تو یہ تحریک شروع کی جا سکتی ہے. وہ تحریک کیا تھی؟ ان سب نے مل کے بیٹھ کے سوچا کہ ہم کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ پہ چلیں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر دن پہلے سے بہتر، ہر دن پہلے سے بہتر حالت میں، ہر زندگی کے شعبے میں پہلے سے بہتر حالت میں. لہٰذا صرف 15 سال کے بعد حالت یہ تھی کہ دنیا کی کسی بھی چیز پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوتا تھا وہ بک جاتی تھی. اور آج حالت یہ ہے کہ آپ جاپانی گاڑی ذرا استعمال کر کے دیکھیں، آپ لوکل کرولا، سوک، ٹیوسن یہ سب گاڑیاں بھول جائیں گے. آپ کو آج سے 8-10 سال پرانا ماڈل کراؤن کا لے کے دیکھیں. صحیح، میں نے اسپیشلی رکھا ہوا تھا، چند دن پہلے میں نے سیل کیا ہے 16 ماڈل، 2016 ماڈل. میری ساری گاڑی ایک طرف، وہ جاپانی گاڑی ایک طرف. آپ ٹی وی جاپانی لے کے دیکھیں، آپ ایک سوئی اور بلیڈ. چند دن پہلے ایک صاحب جاپان سے آئے، انہوں نے کہا جی دنیا کا بیسٹ کٹر جو پیپر کٹر ہے، جو ڈیزائن ہے وہ جاپان نے کیا، مجھے تحفہ دے کے گئے. یقین کریں میرے سارے کٹر میں نے کوڑے میں پھینک دی، وہ ایک کٹر کافی تھا. کمال کس کا تھا؟ انہوں نے صرف ایک چیز پہ کام کیا، کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. حضور والا جاپان والوں کو کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ پتہ لگی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم گرنے کے بعد. ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ یہی سبق تو 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھا دیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا مومن کا آج کا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. ہم جیسے کل ہوتے ہیں ویسے ہی آج ہوتے ہیں، اور پرسوں بھی ہمارا کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان کب بدلے گا؟
سر آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا. پاکستان کسی پہاڑ کا، دریا کا، ریگستان کا نام نہیں ہے. یہ 22 کروڑ کی سوچ کا نام ہے. میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ ہونا ہوتا تو اس شہر میں میرا مرشد پیدا ہوا تھا اقبال، اس کی شاعری تھی، اس سے نیا ملک بن گیا تھا. نیا دے رہا ہوں، یہ میری کمپین کا نام ہے منزل پاکستان. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس اقبال کے شعر میں کا اور کے ایڈ نہیں ہو سکتا وہ پاکستان کا خواب دیکھے ایسا پاکستان، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے یہ زیر تعمیر ابھی بننا ہے، یہ ابھی بننا ہے. اور اگر بننا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. آپ پہلے سے خود کو بہتر بنائیں، زندگی کے کسی ایک شعبے میں پہلے سے خود کو بہتر بنائیں، پھر آہستہ آہستہ ہر شعبے میں پہلے سے بہتر بنائیں. آپ کے پاس آپ کی فیلڈ کا نالج زیادہ ہونا چاہیے، آپ کی عادتیں وہ ہونی چاہیے جو بڑے لوگوں کی ہیں، آپ کی سوچ وہ ہونی چاہیے جو بڑے لوگوں کی ہے. حدیث سن لیجئے گا، واقعہ سن لیجئے گا. تاریخ کا راوی لکھتا ہے، راکم لکھتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس ملینز ڈالر کمپنی ہے. ہمارا پرائیڈ یہ نہیں ہونا چاہیے میں ٹیکس سب سے زیادہ دیتا ہوں، ہمارا پرائیڈ یہ ہونا چاہیے ہم بزنس کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت تھی ہے. حضور والا نبوت سے پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، حوالہ بھی دے دوں. سیل کرنے تھے، بیچنے تھے، اور ایک ملازم ساتھ تھا. ایک اونٹ ان میں سے لنگڑا تھا، ایک اونٹ لنگڑا تھا. تو کچھ ایسا ہوا کہ آپ موجودی آفر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ڈاؤن پیمنٹ دینا ہے تو مجھے سستی تھی. تو اس وقت بارگین بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جلدی میں اس ملازم نے کیا کیا، وہ 20 کے 20 اونٹ سالم صحیح سمجھ کے ایک قیمت پہ بیچ دی. حضور واپس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آ کے پوچھا ہے کہ کیا بنا ان کا؟ جی بک گئے ہیں. اور بکے کس طرح ہے؟ بکے اس طرح ہے کہ سب ایک ہی ریٹ پہ. حضور راکم لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور بھاگ، اور وہ جو قافلہ کہ ہمیں یمن کے جتنے تاجر آتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کچھ بھی سودا کرنا ہے تو ایک نام نامی ایسا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. سنیے گا، حضور نے اس کے پیسے واپس دے دیے، آدھے پیسے واپس دے دیے. وہ قافلہ چلا پہ ایمان لاتے ہیں، پہلے آپ کی ذات پہ یقین کرتے ہیں، پروڈکٹ پہ یقین بعد میں آتا ہے. اور جس بندے نے اپنی زبان دے کر اس سے وہ پھر گیا، یعنی اس میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میں سوال کرتا ہوں حضور کا کیسا امتی ہے؟ حضور کا امتی تو وہ ہونا چاہیے جو گھاٹے کا سودا اس لیے کرے کہ اس میں نفع پڑا ہوا ہے، جو نقصان اس لیے کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستند حدیث کیا ہے ذرا سنیے گا. یہ پھر میرا خیال ہے کہ ہر بزنس، ہر تاجر کے لیے ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سچا امانت دار تاجر کیا ہے؟ وہ جو ایماندار تاجر ہے. آج سوال یہ ہے کہ تاجر ایماندار کیوں نہیں رہا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات جس کو ہم نفع سمجھ ہوتے ہیں وہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو نقصان ہوتا ہے وہ نفع ہوتا ہے. یہ خبر نہیں ہوتی. وہ ذات جو نوازنے والی ذات ہے، کی فیکٹری ہے کہ نہیں ہے. ہیومن ریسورس 2000 ہے یا 2 لوگ ہیں، ملینز آف ڈالر پڑے ہیں کہ نہیں پڑے. آپ کا اگر ویار ٹھیک ہے، آپ پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، آپ کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. آج آپ 0 ہے، آپ 0 سے 100 ہو جائیں گے، 100 سے ارب ہو جائیں گے. لیکن آپ ارب پہ ہیں، آپ اربوں پتی ہیں، آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ کی ویلیڈیٹی ہٹ جاتی ہے، کریڈیبلٹی نہیں رہتی، یقین نہیں رہتا. آج کیا پورے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ صرف ایک پرابلم ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہے جو کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے. ہمیں شک ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں اس حالت میں ہم چلے گئے ذہنی طور پہ. اگر سماجیات کو پڑھیے تو جس معاشرے میں یہ ڈائلاگ اور جملہ زیادہ بولا جاتا ہے کہ تسی صحیح کہہ رہے ہو، اے واقعی صحیح گل ہے، وہ معاشرہ زوال کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اب جائیے دنیا دیکھیے، جو بات زبان پہ ہے وہی ہے. آپ جائیے، آپ کا موبائل جا کے گم ہو جائے جاپان میں، آپ کا کوئی کریڈٹ کارڈ کہیں گر جائے، آپ کے دروازے تک کیسے چل کے پہنچے گا؟ وہاں خدا کا خوف نہیں ہے، وہ سسٹم کی طاقت، اور سسٹم کی طاقت کے ساتھ گرومنگ کے ذریعے ان مورلز پہ چلے گئے ہیں کہ کوئی رات کے 2:30 بجے بھی اشارہ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. حضور والا اور ہم کلمہ گو ہو کے، امت ہو کے، ہماری حالت یہ ہے کہ آپ گرین پاسپورٹ کی ذرا کریڈیبلٹی دیکھ لیجئے دنیا میں کہاں پر. لا اینڈ آرڈر میں ذرا چلے جائیے، دنیا میں دیکھ لیجئے کیا حالت ہے.
آپ اپنے ساتھ وہ سلوک دیکھ لیجیے. ایکسیپشن ہے کہ میں ترکی گیا ہوں, کچھ جگہ پہ گیا ہوں جہاں پاکستانی, کتنا شکر ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, شکر ادا کیجئے گا. اولاد ہے, شکر ادا کیجئے گا. بینک کی سٹیٹمنٹ منگا کے شکر ادا کیجئے گا. آپ کی ایکسپینشن ہے کام کاروبار کی, شکر ادا کیجئے گا. تو کرنے کا پہلا کام وہ یہ ہے کہ آپ گلہ نکال دیجئے, شکر ادا کیجئے. بھاگ جاؤ. کیا جی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا اگر چھت گرنے لگا تو کیا کرو, بھاگ جاؤ. اور اگر آسمان گرنے لگا تو رک جاؤ اور اس کو پکارو جس کا آسمان ہے. وہ رجوع کی حالت ہوتی ہے. سر اس ملک پہ آسمان گرا ہوا ہے, چھت نہیں گرا ہوا. آپ ذرا ہمارے چیلنج ملک کے دیکھ لیجیے. شدید بگ کرائسس ہے پولیٹیکل, جن کی بھی عمر 80 سال سے زیادہ ہے. میں نے 10 بندے ایسے ڈھونڈے ہیں قابل لوگ, ان کے جا کے میں نے انٹرویو لے کے دیکھے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کیا آپ کے 74 سال میں اس سے زیادہ بدترین حالات پاکستان میں ہوئے ہیں؟ میں ملک کی بات کر رہا ہوں. اب شکر کی حالت نہیں ہے, سمجھنے کی حالت ہے. 10 کے 10 لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ برے حالات ہم نے ملک میں نہیں دیکھے. پولیٹیکل کرائسس, پولرائزیشن. یار جتنا ہمیں جنونی شاید مذہب کے معاملے میں ہونا چاہیے تھا, اتنا جنونی ہم اپنی پارٹی کے لیے ہو گئے. آپ حالت دیکھ لیں کہ کوئی بندہ اگر اصلاح کی بات کرتا ہے تو پوری ٹرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو گالی نکلنی شروع ہو جاتی ہے. آپ سچ بول دیں, جرت ہی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ, مثال لیجئے کہ ڈپٹی کمشنر ہے تو اسسٹنٹ کمشنر اس لیے سچ نہیں بول رہا کہ مجھے معطل کر دے گا. تو یار آپ جس کا خوف رکھتے ہیں اس کو آپ الہ مان رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. خوف تو اللہ کا رکھنا چاہیے, اور اللہ کے خوف رکھنے کے بعد آپ کو بالکل ڈر نہیں ہونا چاہیے, سچ بولتے اور طریقے سے بولنا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے. آپ حالت دیکھ لیجئے, ہم بندوں کو راضی کر رہے ہیں, رب کو راضی کرنا بھول چکے ہیں. ایک اس ملک کے بڑے طاقتور شخص, مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کسی پراپرٹی ٹائکون, اس نے کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں نام تو نہیں کریکٹرز کے لوں گا. اس نے کہا اس ملک کے 2 بڑے نام لے کے انہیں کہ کیا میری جیب بچے دوجا ملیا جیب بچے, میرے مسئلے پھر نہیں حل ہو رہے. کہتا ہے وہ جو ہمارا دوست تھا, اس نے کہا ایکس وائی زی, چوئی صاحب, ملک صاحب, جو بھی کہا, اس نے کہا ایک اس جیب میں ہے, ایک اس جیب میں ہے, مسئلے کا حل سجدے میں ہے. آپ اس کو بھول گئے ہیں جس نے ایک ٹھیکیدار کو اٹھا کے یہاں بٹھا دیا ہے. آپ انسانوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. آپ سب ہم مان جائیں ہم انسان ہیں, ہمارے تو گناہ ملٹی میڈیا پہ چل جائے, ہمارے بچے جنازہ نہ پڑھیں, ہمارے ماں باپ کے گناہ ہمارے سامنے چل جائیں, وہ یقین کیجئے گا ہم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکیں. یہ اللہ ستار العیوب ہے. خدا کے بندو, پاک ذات صرف رب کی ہے اور معصوم ذات نبی کی ہے. آپ کے لیڈر, ہم سب کے لیڈر, ہمیں ماننا پڑے گا وہ انسان ہے. انہیں اتار سمجھ لینا, انہیں آخری حرف سمجھ لینا, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. جا کے ڈھونڈ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ذات جس پہ اپنا آپ وار دیا جائے. سر وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, وہ رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ نبی رسول پیغمبروں نے بھی سجدے کیے ہیں. جب رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ہم کہاں سے غلطی کر بیٹھے کہ ہم اپنے لیڈرز کو اور اپنی پارٹی کو, یہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میرے درد کو ذرا سمجھیے یار. اب ہم ہر وقت شک کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اس کو کہہ رہا ہے. میں نے ایک بندے کو کہا میری بات سنیے کہ نہیں سنی, میں نے 2 بار کہا میری بات سنیے, وہ بات کیا کہتا ہے تو سنیا کے خلاف تو سنیا کے خلاف نہیں, میرا تو عمران بشیر بھی جاننے والا, میرے تو ساری محبت جڑی ہے سارے علماء دین نہ لگی ہے, سارے مینوں پیار کرتے ہیں. کہتے تسی سنیے کیوں, میں کہا سنیے کا ہے, میری بات سنیے, میں نے کہا سمجھنے کو تیار ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, ہم وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے جو سننا چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, خدا را ریشنلٹی پیدا کریں. یہ ریش مانے سے پہلے انہوں نے مارفین کا انجیکشن نہیں لگوایا تھا, جا کے تاریخ پڑھ لیں. انہوں نے کہا تھا یہ جو ایکسپیرینس ہے جس کو موت کہتے ہیں, اس کو میں بے ہوشی کی حالت میں نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے آپ کا مرشد اقبال جس کا میں دیوانہ ہوں. یہ ہے وہ اقبال جس کو پتا ہے کہ ہوش و حواس میں کلمہ پڑھ کے اور آخری نام محمد لے کے دنیا سے جانے سے کیا ہوتا ہے. اور آپ دولے شاہ کے چوہے بن گئے معافی کے ساتھ, آپ دمادم مست کلندر معافی کے ساتھ, یعنی جنہیں جتھے لایا ادھر ہی ٹور پہ ہو. آپ کا مرشد اقبال کہتا ہے کہ شعور سب سے بڑی چیز ہے, پھر عشق آتا ہے, پھر روح کا درجہ آتا ہے. آپ بالکل بلائنڈ فیتھ پہ چل پڑے. وہ تو شعور کی بات کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ پل بنانے سے زیادہ بڑا کام, نیا پل اور نئی سڑک بنانے سے زیادہ بڑا کام نئی سوچ دینا ہے. افکار تازہ سے نمو ہوتی ہے.
وہ تو دنیا کو پڑھا رہا ہے. ذرا سوچیے اقبال کی 9-10 کتابیں ہیں اور اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد شاید 10,000 سے زیادہ. میرے ایک دوست ہے وہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، جواد صاحب، اور وہ بزنس مین ہے، روس میں ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی کورس جوائن کیا میڈیٹیشن کا. یہ سر سننے والی بات، کورس جوائن کیا تو ونس ان کی جو ٹیچر تھی رشین تھی، اس ٹیچر نے رشین میں اس سے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا فرام پاکستان. اس نے کہا پاکستان سے تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا سیالکوٹ سے. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا ریسپیکٹ سیالکوٹ بیکاز آف علامہ محمد اقبال. اور دنیا کو پتہ ہے اقبال کا. اور یہاں حالت یہ ہے، میں نے 7 سال ڈی ایس ڈی پڑھایا ہے، یقین کریں ہیڈ ماسٹروں سے پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ خودی کیا ہوتی ہے. آپ کو جواب بتاؤں کیا آتے تھے؟ اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. اچھا کہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ خودی کو بلند کرنے کا مطلب ہے الٹا لٹک کے لمبا ہونا پڑے گا. خودی کا ذرا مفہوم جا کے ڈھونڈیے. میں آپ کو پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو 100 میں سے 98 کو نہیں پتا ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں سیالکوٹ کے 90% لوگوں کو خودی کا مطلب نہیں پتا ہوگا. وہ خودی کو خود ہی سمجھ جائیں گے، حالانکہ خود ہی ہے. دی ریئل پوٹینشل جس پہ رومی نے کہا ہے کہ خدا نے تمہیں اڑنے کے لیے بنایا، تم رینگ رہے ہو، شرم کرو. تمہاری اسٹرینتھ ہوتی فرشتے سجدہ کرتے تھے. تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بخش دیتا ہوں. تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے تم سچی توبہ کرتے ہو، وہ کہتا ہے میں لپک کے آتا ہوں، میں جشن کر دیتا ہوں. تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس نے کہا اس کو میں نے بنایا، ساری کائنات کو یہ مسخر کر دے گا. تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے کہ چاند فتح ہوتا ہے تو ایک انسان پیر رکھ کے کہتا ہے 7 ارب نے پیر رکھ دیا. تمہاری اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ تم تو خوش قسمت ہو کہ اس نو پہ، اس وشی پہ نبی آئے ہیں. تمہاری اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ تمہیں آخری نبی ملا. اللہ اکبر، اللہ کیا اوقات ہے ہماری. میں رڑی تو کون بیچارہ، سر تے چاکیں باندھا پارا. اب ذرا ایبوں کا بھار دیکھیں اپنا، اور پھر شان خدا دیکھیں کہ آپ کو رحمت والا رسول مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا اتنی بڑی خوش قسمتی ملنے کے بعد آپ میں کانفیڈنس نہ ہو، آپ کو موٹیویشن کا لیکچر چاہیے ہو موٹیویٹ ہونے کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بذات خود بہت بڑی موٹیویشن. بے شک بے شک. وہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کسی کی طاقت ہے ہی نہیں، عزت ذلت مال دولت سب اس کے پاس ہے. وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانگ رہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو مان نہیں رہے. 7 ارب کا خدا. تو آپ مجھے بتائیے جب 7 ارب اس کائنات میں ایک انسان مخلوق ہے، 87 لاکھ مخلوقات ہیں، کرنے والا کام کیا ہے جی؟ یہ اس کو ذرا بڑے دل سے سنیے گا بات، اس کو ہمدردی سے مجھے سیالکوٹ کا سمجھ کے محسوس کیجیے. یہ بات کہنے لگا خدا کے لیے چھری سے کٹری سے فٹ بال سے ذرا آگے نکل کے سوچیں. دنیا آئی ٹی پہ چلے گئی. انڈیا کے اس وقت سب سے بڑی ان کی جو اسٹرینتھ ہے پیسہ کمانے کی، آپ کے دشمن ملک، وہ دیکھیں نا مودی کہہ رہا ہے ہمیں 2.5 لاکھ ویب سائٹ بن رہی ہیں پر منتھ. سر پاکستان کا کوئی 1% رول نہیں اس میں. انڈیا سے بنوا لیتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بنوا لیتے ہیں. آپ اپنے اس پورے شہر کو، اس یونیورسٹیوں کو، اس کالجز کے بچوں کو ای کامرس سکھائیں، ان کو آئی ٹی سکھائیں. آپ مجھے کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ واٹس ایپ ہے، اس کی وجہ فیس بک ہے، اس کی وجہ یوٹیوب ہے. چند لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کا آرٹیکل پڑھا ہوگا، ایکسپریس کا آرٹیکل میرا پڑھا ہوگا، فیملی میگزین پڑھا ہوگا، باقی سب کہاں سے جانتے ہیں؟ ٹی وی پہ بھی کم دیکھا ہوگا، حالانکہ میں آتا ہوں ہفتے میں کتنے دن، لیکن زیادہ تر جانتے ہوں گے اپنے موبائل فون کی وجہ سے. اور میں دیکھیں میں وہ واحد بندہ ہوں اس فیلڈ میں جس نے کبھی نہیں کہا لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا دیں. میں نے تو نہیں کہا آپ اس کو فارورڈ کر دیں، قاسم اس کو فارورڈ کر دیں، اس کو میں نے تو نہیں کبھی کہا. میں اکثر وہ لطیفہ سناتا ہوں تو اس سے دور ختم ہو گیا کہ ہورڈنگ بینر پوسٹر. میں ایک مزدور بندہ ہوں، ساری زندگی ٹیوشن پڑھا کے اوپر آیا ہوں. میں خود اپنے ہاتھوں سے لیبیاں لگا کے پوسٹر لگاتا ہوں. آپ کی بھی کہانی میرے جیسی ہوگی. یہ بینرز میں خود لگاتا رہا. زمانہ بدل گیا ہے سر، ڈیجیٹل دور آ گیا. اس ڈیجیٹل چیزوں کو سیکھیں، اس ماڈرن ورلڈ کو سیکھیں اور اس میں جدید ہوں. اگلی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے 5 سال کے گولز اینڈ ٹارگٹس لکھ لیں اور اس میں پاکستان کو شامل کریں. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ایک طبقہ خاص امیر ہوتا جا رہا ہے، پاکستان غریب ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا پرابلم یہ آنرشپ کوئی نہیں ہے.
میں ایک کامن سول سرونٹ کا پڑھانے گیا تو ان پوری کلاس کو میں نے اسائنمنٹ دی کہ اپنے گولز لکھیں 10 سال. میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ خدمت کرنی ہے بھی ہم صرف لفظوں میں لکھتے ہیں, سارے ٹارگٹ اپنے ہوتے ہیں صرف, یعنی اپنی بوٹی کے لیے اگین معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب ہی بکرا ذبح کری جا رہے ہیں. دنیا میں لیڈر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو لیڈر بنا کے خود پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمیں لیڈر وہ ملتے ہیں کہتے ہیں میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. بدقسمتی تو دیکھیے اپنی, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم بھی اتنے اندھے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی گستاخی کا مطلب ہے کہ ہم مذہبی گستاخی کر دی. یار جہالت کا لیول ذرا چیک کر, سچ بولنے کی سزا ملتی ہے یہاں پر. تو میری آپ سب سے درخواست ہے 5 سال کے اپنے گولز اینڈ ٹارگٹس لکھیں, اور ان 5 سال کے گولز اینڈ ٹارگٹس میں پاکستان, میں نے تو ٹاپ نمبر 1 کر دیا جس کو, میں نے تو نمبر 1 اس کو کر دیا. اللہ سے دعا مانگی ہے, اللہ کے حوالے کیا اولاد گھر, 50 دن کے لیے نکل پڑو. اور یہ آپ ذرا سوچیں, آپ تکلیف کا لیول ذرا اندازہ لگائیں نا. پھر باتیں سننی پڑتی ہیں. 256 لیکچر ہیں جی میرے اگلے 50 دنوں میں. پیسے کمانے کے لیے لیکچر دیتے ہیں. خدا کا یار خوف کھائیں. یہ کلا بیٹھا ہوا ہے, یہ تہجد سے اٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے نہیں کر رہے, اس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے وعدہ کیا میں قدردان ہوں. پھر بھی باتیں سنتے ہیں. میں اس کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت دار کے ساتھ پنگا لے لیتا ہے, پھر خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. رسوائی کسی کو اگر ملنی ہے وہ کسی تقدس والی ذات کے خلاف بات تو کر کے دیکھے. اس کا کچھ بچ جائے تو مجھے بتائیے گا, معلوم ہو جائے گا اسی وقت. حضور والا عزتیں اور ذلتیں اللہ دینے والا ہے. اگر یہ فیصلے ٹویٹر پہ ہونے ہوتے ہو چکی ہوتے. وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے. وہ کنویں میں گراتا ہے اپنے ایک نبی کو, وہاں سے کہانی شروع کر دیتا ہے. ذرا سوچئے, وہ مکڑی کا جالا جو کائنات کی سب سے کمزور چیز ہے, اس سے کائنات کے سب سے طاقتور انسان کو بچا کے دکھا دیتا ہے. وہ ذات کریم ہے, وہ فضل والا رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلواتی ہے. ادھر پلتے ہیں اور اتنی بڑی امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضور والا آپ سے درخواست ہے اس اللہ پہ, اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ توکل رکھتے ہوئے یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں ان کو فالو کیجئے. میں حاضر ہوں سوال جواب کے لیے, کیونکہ میں صبح سے وہ لیکچرز ابھی بھی میرا وہ آپ کو بتانا چاہوں گا, بڑا زبردست, اس کو آپ فالو کریں. آپ نے بڑی مہربانی کی کہ اس موضوع پہ سوال پوچھ کے. تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا سارا تعلیمی نظام جو کچھ پڑھا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ہائرنگ کرتا ہے یہ ہے کہ وہ لکھ کے فل کر کے لایا ہوتا ہے. ڈگریاں بڑھ گئی ہیں, کوالٹی نیچے چلی گئی. 1938 میں میرے دادے نے میٹرک کیا ہے. اس ٹائم کا میٹرک آج کا مقابلہ ایم اے انگریزی والا نہیں اس کا کر سکتا. اس زمانے کی اردو آج کا ایم اے اردو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس کا حل ہم نے ڈھونڈا, ہم طریقہ کار ہم نے یہ بنا دیا کہ وہ بچے جو ڈیزرو کرتے ہیں اور قابل ہیں ان کو فنڈ بھی کرنا چاہیے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. میرے زمانے میں میری یونیورسٹی لائف میں میری 500 روپے منتھلی جو ہے وہ ہوتی تھی. والد صاحب, پھر والد صاحب نے بند کر دی, ٹیوشن پڑھا کے میں نے کمانا شروع کر دیا. آج یقین کیجیے 10,000 روپے کی وقت ہی کوئی نہیں, 10,000 کی ویلیو کوئی نہیں. اور اس کا حل ہم نے ڈھونڈا ہے کہ آپ ایک بورڈ بنا لیں جو آپ کی پبلک یونیورسٹی, پہلی کو اس کو آپ کو کال نہ کرنی پڑے. دنیا کا بدقسمت کاروباری مالک سے قسمت کہتا ہے یہ ہے ان کے نصیب سے مجھے مل رہا ہے. انسانوں کا بے قدرہ بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہم نہ تگڑے سے دعا لینا چاہتے ہیں. پیر صاحب بڑے تگڑے ہیں سر, کبھی اپنے چوکیدار سے دعا لے کے دیکھیے گا وہ بھی لگ جاتی ہے. کبھی چائے بنانے والے سے دعا لے کے دیکھیے گا وہ بھی لگ جاتی ہے. جو ماڑا پیار کرتا ہے وہ تگڑا نہیں کرتا. تگڑا شروع کر سکتے ہیں. اور ہمارا کیونکہ ایل ایم ایس بن رہا ہے تو ایک آسانی یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, چیمبر کولیبریٹ کرتا ہے, کیونکہ اکاؤنٹ فائنینشیل میٹر تو مجھے چاہیے نہیں. مجھے اس ساری 50-56 دن کی کمپین میں ایک پیسہ نہیں چاہیے. ہاں روٹی مجھے کھلا دیں گے شام کو انشاءاللہ, یہ تو میرا حق ہے, یا قاسم کھلا دے گا. ٹھیک ہے جی. کچھ جواب ان کو آپ نے مثال دی ہے جاپان کی نیور اینڈنگ امپروومنٹ. دوسری آپ نے بات کی کریڈیبلٹی, تیسری بات کی آپ نے شکوہ خودی, چوتھی آپ نے پرپوزل دی آئی ٹی کی. آپ یقین کیجئے میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں,
مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر ہوں, جو کچھ اوپر ہے اس کی مہربانی ہے. میں جب بھی کبھی اس کیفیت کو بیان کرتا ہوں تو سعدی شیرازی کا یہ جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے, اور ماننے لگتے ہیں کہ جب بھی کبھی مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگ لینا. میں نے کہا جی شکر کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا شکر کی نشانی یہ ہے, وہ انسانوں کا بھی شکر گزار ہوگا کہ اگر یہ نہیں ہے تو میں کچھ نہیں ہوں. یہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی, ان کا ہر وہ شخص جس کی فیکٹری ہے یا فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے میری طرح, جو بھی خدمت کر رہا ہے اس کو زوال نہیں آتا. جس کی خدمت رک گئی ہے اس کو زوال آ جاتا ہے. باقی سر دیکھیں وہ وعدہ کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. سر جی 2 دن میں نہیں پتہ لگتا, پتہ لگتا ہے 10 دنوں میں, 20 دنوں میں, 10 سالوں میں, 20 سالوں میں. آپ کے میرے مرشد اقبال پہ بھی فتوے لگے ہیں, میں یہاں بیان نہیں وہ کر سکتا. آپ کے قائد اعظم کو کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا. وہ میرا والد ہے, میرا باپ ہے, میری قوم کا باپ ہے. چیزوں کو فوری طور پہ نہیں جج کرتے, تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. اور بعض چیزوں کے جواب میں تو کل رات آخری ٹی وی سما کا اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے میں نے جرم کون سا کیا یار؟ مجھے سب نے کہا یار بس کر دو. آج یہ میرا پی ایس یہاں بیٹھا ہوگا, کم از کم 2 درجن چینلز کو میں نے آج معذرت کی ہے. میں ایک ہی بات, اصل میں پاکستان میں ایک نیا اثر فیکٹری لگ گئی ہے, وہ یوٹیوبرز کی ہے. تو کل وہ کسی نے ایک ویڈیو میری بنائی, اس نے مجھے رات کو شکریہ ادا کیا, سر جی اللہ کا شکر ہے, امی دا علاج دے پیسے نکل آئے, میرا قیمہ نکل گیا ادھر. یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا. یعنی آپ حالت دیکھیں کہ لاہور کے سارے چینلوں والے سیالکوٹ آنے کو تیار بیٹھے ہیں. یہ تو میں نے روکا ہوا کہ یار مہربانی مجھے کام کرنے دو. تو یہ 3 چیزیں مجھے شاہ صاحب نے سکھائیں. اب حضور والا آ جاتی ہے بات کنٹروورسی کی. آپ کی اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کنٹروورسی نہیں بنی. وہ اللہ کا شکر ادا کریں, آج چوئی صاحب, ملک صاحب, شاہ صاحب بن گئے ہم. کوئی آپ میں سے کوئی ایسا کوئی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے کہ وہ مطلب فرض کریں میں ہی پیدا ہوں اور لیبر روم سے باہر آ کے دائی کہ جی موٹیویشنل اسپیکر ہے, اور سیالکوٹ میں پیدا ہو تو کہ جی سیدھا چیمبر دے وچ ہی آیا. ایسا نہیں ہوا. ہم آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے. اسی سیالکوٹ کے قبرستانوں میں کسی قبر کے اوپر آپ کا نام, میرا نام کسی گجرات کے قبرستان پہ لکھا ہوگا اور خالی ہاتھ جائیں گے. سر یہ 4 دن کا میلہ ہے. تاڑی مار اڑانا باہو, اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو. یہ فیصلے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, اس کو ایک دن میں میسر نہیں کرتے. اور 2 نشاندہیاں میں نے کی ہیں, میں آخری بار یہ دہرا رہا ہوں. دیکھیں میں نے, میرا اللہ گواہ ہے, میں قسم کھانے کو تیار ہوں. یہ کوئی پلانڈ انٹرویو تو ایسی ہے جیسے میں آیا ہوں تو آپ نے سوال کر دیا, انہوں نے سوال کیا تو میں نے کاؤنٹر کر دیا. اب یہ پلانڈ ہے آپ کے خیال میں, ہم دونوں ملے ہوئے آپس میں. یہ بڑے بھائی ہیں میرے, میں پھر بھی چھوٹا بھائی ہوں. یہ میرے لیے پھر بھی محترم ہے, میں ان سے ہمیشہ پوچھ کے چلوں. آپ انتہائی قابل احترام ہے, آپ کے تو جہاز میں بیٹھتا ہوں. دیکھیں نا, مطلب میں تو ہمبل سرونٹ ہوں اس وقت. میں تو اس سارے انٹرویو میں ایک سوچ لے کے میں نے اچانک میں نے چیز کر دی, اور تھرو آؤٹ میرے پہ پریشر تھا کیونکہ وہ سب بار بار مجھے کہہ رہے تھے جلدی کریں. میں نے انگلی سے اشارہ کیا, یار ایک منٹ سوال تو کرنے دو. آپ اندازہ لگائیں میں نے ٹیشو نکالا ہے صرف اس لیے کہ ناک صاف کرنا تھا. انہوں نے وہ سانس نہیں, میں نے جیب میں ڈال لیا, الزام لگے کالا جادو میں نے کر دیا. یار میری حالت دیکھیں. صبح 10:30 بجے میرے بیٹے کی آج کال آئی ہے, یہ سن لیں ذرا آپ میری کیفیت. قاسم صاحب اندازہ لگائیں, آپ سب والد بیٹھے ہیں. اس نے کہا میری پوری کلاس پاپا مجھے بلی کر رہی ہے کہ تیرے باپ نے کیا کیا. میں نے کون سا جرم کر دیا مجھے بتائیں. یار کسی کے درد کو محسوس کر کے دیکھیں. اگر سچ بولنا جرم ہے میں بولوں گا, اور وہ سچ کیا ہے, آپ کی ملک کا سب سے بڑا لیڈر, اس کے سارے قریب جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہائی جیک ہوئی جماعت ہے, سب سے طاقتور جماعت جو وہ ہائی جیک ہوئی. اس میں اتنا پوٹینشل ہے, یقین کرے پاکستان کو بدل سکتی تھی وہ جماعت. 4-5 چہرے ہیں, سارے پرانے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. یار جس تحریک انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے. مجھے صبح 2-3 پولیٹیشنز کے کالیں آئی ہیں, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم 26 سال میں نہیں کر سکے. یہ بھی اب ہے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں. تو سر ذرا چند دن دیجئے, اس کے بعد پتہ لگے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں اگر اقبال کے زمانے میں واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, میں چاہوں گا کہ اسی سے کلوز ہی کر دیں. گلے کی تھوڑی میری آواز بیٹھ رہی ہے. واصف صاحب نے ایک دن فرمایا, شکر کرو جب امام اور یزید کھڑے تھے تم وہاں نہیں تھے. اللہ کمال ہے, کمال کی بات. فرمانے لگے تم ہوتے تو خدا نہ خواستہ یزید کے ساتھ نہ ہو جاتے. 72 میں 73واں آپ نے ہونا تھا. کتنا چانس تھا, سامنے لاکھوں تھے. ادھر 72 کھڑا تھا, میرا امام کھڑا تھا, ادھر رسول کا نواسا کھڑا تھا. وہ نواسا
جو رسول پہ سوار ہوتا تھا نماز کے وقت میں تو رسول سجدہ لمبا کر دیتے تھے. آپ اپنی قسمت میں ناز کریں, شکر کریں, آپ کے ایسے امتحان نہیں آتے. یہ پوری قوم معافی کے ساتھ کہوں, یہ تماشے پہ خوش ہوتی ہے, یہ عزت دار کی عزت خراب ہوتی ہے تب خوش ہوتی ہے. آپ کی ساری عزت پہ کاٹا پھر جائے نا, میں آپ سب کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ایک رات پہلے آپ پہ لاکھوں لوگوں نے لانتیں بھیجی ہوں, میرے پاس موبائل میں وہ آڈیوز اور میسیجز پڑے ہوئے, لانتوں کے میسج پڑے ہوئے, اس کے بعد اگلے دن آپ کے 6 لیکچر ہوں, آپ یہاں بیٹھ کے لیکچر دے کے دکھائیں. صرف ایک چیز لیکچر دلائے گی, وہ ہے ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے پلے اور کچھ نہیں ہوگا. تو حضور والا آپ اس کیفیت کو ذرا سمجھیں اور مہربانی فرما کے گنجائش نہیں, انسانوں کو گنجائش نہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے لیڈر انسان ہیں, وہ کوئی اتار نہیں ہے. میں یہ بھی ایک اور بھی بات, ادارہ بھی انسانوں کا ہی ہے یار, یہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے. اور ایک آخری بات آپ کو میں کہہ دوں, اس کے بعد میں ختم کروں گا. اگر کسی کو یہ وہم ہے نا یہ ملک ٹھیک نہیں ہونا, مہربانی فرما کے گیٹ آؤٹ ہو جائے اس ملک سے. یہ رہنا تو پھر یقین نہ رہو, ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ. یار ایک ہی گل ہوئی کہ ماں بیمار ہوئے تسی چھڈ کے یو کے چلے جاؤ. ایک ہی گل ہوئی کہ تہاڈے کول امریکہ دا ویزا لگا, تسی کو ماں میں تانوں اے بھی ماں جے, ملک ماں میں. ایک ہی گل ہوئی کہ جناب ہن ساڈی ماں بیمار ہے یا چیلنج نے, انہاں نوں تسی چھڈ کے, اور جے میرے ورگا مسکین ایک ٹیچر پڑھان والا یہ گل کر دیندا ہے تے تسی اودے خلاف ہو جاؤ گے. کی اللہ نوں جواب دیو گے دسو؟ کہ مسکین دے نال اسی نہیں کھڑے ہوئے, ٹرینڈ دے نال کھڑے ہو گئے ہیں. سر امام ٹرینڈ وچ کھڑا نہیں ہویا سی, ایسے ویسے امام علی مقام سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کی بھی جو مان پاکستان. ریسپیکٹڈ گیسٹ, السلام علیکم. میں پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر, نیشنل اسکالر اور پروفیشنل ٹرینر اور ٹیچر جناب سید علی کاشم صاحب کو ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ میں تشریف آمد خوش آمدید کہتا ہوں. ثقافتی امور کے چیئرمین میاں محسن گل اور ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر جناب عبداللہ